السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس کتاب کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ ہے اعزاز۔ خالد عرفان مزاحیہ شاعری کے حوالے سے تو بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایک اسلوب رکھتے ہیں، اور بہت کم ایسے شاعر ہیں۔ مزاحیہ شاعری میں پکڑ پن بہت آ جاتا ہے، لیکن جو شاعر واقعتاً روایتی شاعری زبان بیان اور اسلوب اور عصری حیثیت سے پوری طرح واقف ہو اور اپنی عصری حیثیت کو شعروں میں سمونے کا سلیقہ جانتا ہو، وہ ظاہر نمایاں ہو جاتا ہے۔ دلاور فگار کے بعد میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ دو ایک نام ایسے ہیں جن کا خصوصی طور سے ذکر کیا جا سکتا ہے، انور مسعود صاحب ہیں یا خالد عرفان ہیں۔ خالد عرفان بہت اچھا، ان کے ہاں یہ تو خیر گفتگو اس کی ہے مزاحیہ شاعری کی، لیکن انور مسعود صاحب کے ہاں بھی عجیب بات ہے کہ جب وہ نعت کہتے ہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور دنیا کے آدمی ہیں، یا ادبی حوالہ ان کا کوئی اور مزاحیہ بھی ہے۔ اس میں ان کی کیفیت جذب بہت زیادہ ہے، اور یہی کیفیت خالد عرفان کے یہاں ہے۔ خالد عرفان نے غالباً 1986 میں اپنا نعتیہ مجموعہ پیش کیا تھا الہام کے نام سے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور اس کے بہت سارے اشعار جو تھے وہ زبان زد خاص و عام ہو گئے آگے، اور وہ جناب جگہ جگہ خاص طور سے نعت کی محافل میں پڑھے گئے۔ اور یہ کیفیت ان کی شاعری میں ہے کہ ان کے ہاں وقت کی نفس ان کے ہاتھ میں ہے، اور شعر جو ہے ان کے ہاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے غالب نے کہا تھا کہ شعر خود خواہش آنکھ کرد کہ گردد فن ماں۔ شعر خود یہ خواہش کرتا ہے کہ ہمارا فن بن جائے۔ یہ ان شعراء میں ہے، اور یہ تعلق نہیں ہے، یہ میں ان کی تعریف ویسے نہیں کر رہا، ان کے ہاں یہ خوبی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نعتیہ شاعری میں تنقیدی شعور کے ساتھ ساتھ سائنسی شعور بھی پیش کیا ہے۔ سائنسی شعور کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ غالب نے تو خیر کہیں کہیں اپنا تنقیدی شعور اور سائنسی شعور ظاہر کیا، لیکن نعتیہ شاعری میں اقبال نے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات انسان کو اس لیے دکھائے گئے کہ ان معجزات کی روشنی میں وہ بھی پرواز بھرے اپنی، اور بعد میں یہ واضح بھی ہوا، آج بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ تمام سلسلے جو انبیاء علیہ السلام نے معجزات کی شکل میں دکھائے تھے، اور جو بغیر کسی ڈیوائس کے تھے اللہ کے کرم سے اور معجزے کے طور پر ظاہر ہوئے تھے، وہ اب ڈیوائس کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی ڈیوائس بنے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کائنات کا موجد ہے، اور ان قوانین کو بھی جو فطری قوانین اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھے ہیں، ان قوانین کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا، اسماء کا علم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام معاملات بتا دیے۔ اب ان معاملات میں ان تمام لطائف اور ان تمام قوانین کی کیفیات کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کو دماغ بھی دیا، اور بار بار قرآن کریم میں یہ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کہ یہ تمام نشانیاں ان قوموں کے لیے ہیں جو عقل رکھتی ہیں۔ کہیں کہا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو فکر کرتے ہیں۔
کہیں یؤمنون کہا ہے، کہیں کچھ کہا ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ اقبال کی زبان میں کولاک زمیں دیکھ، فلک دیکھ، جہاں دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یعنی دیکھ اور اس کو سمجھ، ان قوانین سے فائدہ اٹھا. خالد عرفان نے اپنی شاعری کا بنیادی نقطہ ہی یہ رکھا ہے کہ اس نے نعت کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے جو انسانیت کو شعور ملا ہے، خاص طور سے سائنسی شعور، اس کا حوالہ دیا ہے، اس کا حوالہ خصوصی طور سے دیا ہے، اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کی شاعری کو سراہنے والے ہیں شاعر لکھنوی اور جناب پروفیسر اقبال عظیم اور راغب مراد آبادی، یہ اساتذہ ہیں، اور شبنم رومانی، محسن بھوپالی، سب نے ان کی شاعری کو سراہا ہے، اور خاص طور سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاں سائنسی شعور جو ہے یہ نعتیہ شاعری میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو شاعری میں خاص طور سے، عام شاعری میں بھی، غزل میں بھی، نعتیہ شاعری سے پہلے بھی اتنا عام ادب میں یا عام شاعری میں سائنسی شعور اتنا اجاگر نہیں ہو سکا جتنا انہوں نے نعتیہ شاعری میں کر دیا. معراج محمد نے کیا راز جو افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے. سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. رسول پاک کی سیرت سے روشنی پا کر تمام چاند ستارے ہمارے جادہ ہیں، جہاز و راکٹ و اسکائی لیب و طیارے براق سرور عالم سے استفادہ ہیں. اب یہ دیکھتے رہیے آپ کہ جدید سائنسی ڈیوائسز کا بھی ذکر اسی لہجے میں ہوا ہے. انسانیت کو ان سے ملا نسخے شفا، تریاق کے عجیب خزانے سخن میں تھے، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے. انگشت کے نشان نمایاں ہیں چاند پر، دیکھے ہیں آدمی نے جو منظر ثبوت ہیں، شق القمر سے ٹکڑے ہوئی سطح ماہتاب، جو آ رہے ہیں چاند سے پتھر ثبوت ہیں. اب اتنا مطلب کانسنٹریٹ کر کے انہوں نے نعتیہ شاعری کو سائنسی حوالوں سے مزین کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں شعریت بھی ہے، یعنی خالی بیان ایسا نہیں ہے، اس میں بات بھی ہے. ایک تو یہ کہ ان کی شاعری میں منطقی استدلال بھی ہے، لیکن استدلال تو بڑا روکھا پھیکا سا ہو جاتا ہے. اس کیفیت کو جو منطقی دلائل میں روکھی پھیکی ہو جاتی ہے، اس کو انہوں نے شعر کی قوت سے جاذب نظر اور جاذب توجہ بنا دیا. یہ بڑی بات ہے. ذہن دنیا کا ہو گیا روشن شب معراج کے اجالے سے، علم جیومیٹری نے پائی سند قاب قوسین کے حوالے سے. یہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، چاند، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں. دیکھیے روانی، دیکھیے فصاحت کا ذکر اساتذہ نے یہی کیا ہے کہ جب آپ کوئی مصرع پڑھیں تو رکاوٹ نہ آئے زبان میں. یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں. تو ان کے یہاں فصاحت بھی ہے. دل کی جراحتوں کے محقق کو ہے پتہ، پھر کھل گیا ہے باب مسیحائی نور کا. اب تک ہم مستفید زمانے کے اہل علم، ایک بار شق صدر ہوا تھا حضور کا. اب یہ شق صدر سے جو کیفیات پیدا ہو رہی ہیں اور جو عالم انسانی کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جو شعور حاصل ہوا ہے،
مسلمانوں نے پہلی دنیا میں پہلے جتنی بھی ایجادات کیں وہ قرآن کریم کی روشنی ہی میں کیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی لیں اور معجزات کو سامنے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہ کچھ پیدا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب تو ادبار ہے اور ہمارے ہاں سائنس کا سارا سہرا جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو سر ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ صاحب تمام سائنس ہماری ہے، حالانکہ سائنس کی دریافت اور سائنسی کیفیات کو پہچاننا اور سائنسی آلات کی ایجاد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو بہرحال یہ سائنسی شعور کے ساتھ جو نعتیہ شاعری ہوئی ہے، اس میں ایک تو ادب بھی ہے، دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور قرآن کریم سے جو انسانیت کو فوائد حاصل ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس میں سائنس جس طریقے سے معاون ہے وہ رہی ہے، وہ اللہ ہی کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوانین کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو یہ پرندے فضا میں اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلا لیتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، ان کو فضا میں کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں روکتا، ہم روکتے ہیں، یعنی وہ قوانین فطرت کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے۔ یہ شعور شاعروں کو بھی آنا چاہیے اور اپنی شاعری میں بیان بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ دے کر اپنی زندگیوں کو مادی طور پر بھی ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف نہ جائیں، اور ایمانی سطح پر تمام ایجادات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جانیں اور اللہ کا خصوصی کرم جانیں۔